حضرتوں کو کسی بات کا پتہ کسی کا نہیں، وہ بھی اللہ کے بتانے۔ اللہ تو ذرے ذرے کو جانتا کہ یہ کیا کر کے آیا، بخش کے لائق ہے اس طرح کے۔ اس لیے نہ تو یہ سوال کرو کہ دوبارہ کیسے بنیں گے، جس طرح پہلے بن گئے نا اس طرح کروڑ مرتبہ بن سکتے، نہ بننا ہوتا تو پہلی بار ہی نہ بنتے۔ اور یہ جو ہے کہ دوسرے کو مدد کریں گے، غلط بات، صرف اللہ کے سامنے پیش ہو گئے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، ابلاس کا لفظ فرمایا اللہ پاک نے، تم وہاں ہکے بکے رہ جاؤ گے، حیران پریشان رہ، آنکھیں کھلیں کہ بن کیا گیا۔ جس دن قیامت آئے گی اب تو تم غافل ہو نا، آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہو، جس دن قیامت کا دن آئے گا نا امید ہو جاؤ گے، کوئی آس رہی ہے یہ نہیں، اور آنکھیں کھلی ہوں گی پھٹی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے بند بھی نہیں کر سکیں گے لوگ، کھلی کی کھلی رہ جائیں گے اور حیران ہوں گے، دل اڑ رہے ہوں گے سینوں سے نکل کر، کیا بنے گا پھر؟ یبلس المجرمون، جرم کرنے والے لوگ اس دن بالکل بیاس ہوں گے، کہیں سے مدد نہیں ملے گی، کوئی حمایت کے لیے نہیں آئے، نہ رشتہ دار، نہ کوئی دوست، نہ کوئی پیر۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ، اور جن کو یہ اللہ کے شریک بنائے بیٹھے نا، گناہ گاروں نہ گھبراؤ، شفاعت ان کے گھر کی ہے، ان کے ان شریکوں میں سے کوئی سفارشی نہیں وہاں آئے گا، کوئی زبان نہیں کھولے گا۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور جن کے لیے اب جو منہ سے جھاگ پھینکتے ہیں نا اور آستینیں چڑھاتے ہیں کہ سارے حضرت صاحب کی توہین کی، اس دن خود ہی ان حضرتوں کا انکار کریں گے۔ آپ کہیں گے جب بات بنتی نظر نہیں نہ آئے گی، پہلے تو ان کو آوازیں دیں گے۔ قرآن پاک میں سب مرحلے آتے ہیں، ایک مرحلہ نہیں آئے، پہلے تو یہ ہوگا کہ یہ کھڑے ہیں تمہارے وہ پیروں، بلاؤ۔ اللہ کہتا بلائیں گے مگر وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، وہ کر کیا سکتے؟ پھر بیاس ہو کر منکر ہو جائیں گے، نہیں اللہ میاں ہم نے تو کبھی شرک ہی نہیں کیا۔ پھر یہ مناظرے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، یہ اپنے شریکوں کا انکار کرنے لگے۔ اللہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہو، دنیا میں بکتے رہا بھی جھوٹ بول رہا ہے کہ تم شرک نہیں کرتے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اس دن جس دن قیامت آئے گی لوگ الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ اس دنیا کی طرح نیک بد ملے جلے نہیں رہیں گے، چھانٹی ہو جائے گی، نیک الگ ہو جائیں گے، بد الگ ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے، پہلے ایمان لائے کہ سچ جانا کہ اللہ برحق ہے، اس کا رسول جو کہتا ہے، اس کی کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، اور قیامت ٹھیک ہے، یہ باتیں دل کی تہ سے مانی اور دل میں جما لی، اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق نیک کام کیے۔ پھر ماننے پر بات نہ رہی۔ اب یہ بھی مسئلہ بن گیا نا کہ مسلمان کہتے ہیں ایمان تو ہے چلو عمل نہیں۔ قرآن پاک میں اکٹھے آتے کہ نیک عمل ہے، اگر لوگ سمجھتے ہیں یہ اسپتال بنا رہا، یہ کر رہا، ایمان ہے، اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایمان ہے اور عمل نہیں کر رہا وہ بھی کیا فائدہ؟ مردہ ایمان کے نائب در عمل۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایمان مرا ہوا جو عمل میں نہیں آتا، جب پریکٹس میں نہیں آتا۔ تم کہتے ہیں روٹی کھانے سے بھوک دور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پتہ سب کھاتے نہیں تو بھوک جائے گی پھر۔ اسی طرح اگر کوئی مانتا ہے کہ قیامت ہے، نیکی ہے، سب کو مگر کرتا کراتا کوئی نہیں، کیا بنے گا پھر اس سے؟ تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، وَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، تو وہ شاندار باغ میں ہوں گے۔ معمولی باغ نہیں، روضۃ تنکیر ہے، دو زیریں آئیں کہ اس کا بیان ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ باغ کیسے ہوں گے۔ اس دنیا میں اگر تم سمجھتے ہو یہی باغ ہے جو کمپنی باغ، نہیں، وہ تمہارے علم و حساب سے باہر بات ہے، وہ باغ کوئی عجیب ہی چیز ہوگی، دیکھو گے تو پھر پتہ چلے گا۔ یحبرون، اور وہاں لوگ حبور سے رکھے جائیں گے۔ حبور کیا؟ عزت کے ساتھ اور مسرت کے ساتھ۔ اگر سب کو ملے ساتھ ہی جوتیاں پڑتی رہے، گاڑی کی گروتھ ہوتا رہے، بےزتی آدمی کی ہوتی رہے، کیا فائدہ ان نعمتوں؟ فرمایا وہاں یہ مکرمون ہوں گے، بڑی عزت سے رکھے جائیں گے، فرشتے خدمت میں حاضر ہوں گے، غلمان آئیں گے، حوریں خدمت میں دوڑ رہی ہوں گی، یہ احترام سے وہاں رہیں گے اور ساتھ ہی مزے سے رہیں گے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، کسی قسم کا غم اور پریشانی نہیں ہو۔ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، ایمان